والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صدر محترم، حاضرین مجلس، دنیا میں کامیابی اور کامرانی کا الگ الگ معیار ہے۔ جو جس لائن اور جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اس نے اسی اعتبار سے معیار بنایا ہے۔ طالب علم کی کامیابی امتحان میں پاس ہو جانا ہے۔ ڈاکٹر کی کامیابی یہ ہے کہ اس کا مطب چلنے لگے۔ وکیل کی کامیابی یہ ہے کہ اس کی وکالت چمک جائے۔ استاذ کی کامیابی یہ ہے کہ شاگرد اس کی تعلیم سے مطمئن ہو۔ تاجر کی کامیابی یہ ہے کہ اس کا کاروبار دن دونی رات چوگنی ترقی کرتا جائے۔ صنعت کار کی کامیابی یہ ہے کہ اس کی مصنوعات کی مارکیٹ میں مانگ پیدا ہو جائے۔ سیاستدان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اسمبلی و پارلیمنٹ کا ممبر بن جائے۔ ایم پی اور ایم ایل اے کی کامیابی یہ ہے کہ وہ کرسی وزارت تک پہنچ جائے۔ ڈگری یافتہ شخص کی کامیابی یہ ہے کہ اسے ملازمت مل جائے۔ ملازم کی کامیابی یہ ہے کہ اسے عہدہ و منصب مل جائے۔ غرض ہے کہ ہر ایک کی کامیابی اس کے اختیار کردہ طریقے کے اعتبار سے ہے۔ اس میں مدارس ترقی طے کرتے جانا کامیابی کی دلیل اور علامت ہے، اور اسی حال پر رہ جانا یا الٹی چال چلنے لگنا ناکامی کی دلیل اور علامت ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا یہ انداز دنیا میں روزانہ بڑھتا اور استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی سے ہر ایک کے جانچنے اور پرکھنے کی پرکھ ہوتی ہے، جانچ پڑتال ہوتی ہے۔ لیکن آئیے ہم اس معیار پر گفتگو کریں جو تمام شعبہ زندگی سے متعلق ہیں، خواہ وہ طالب علم ہو یا استاذ، تاجر ہو یا ملازم، صاحب منصب ہو یا محکوم، ڈاکٹر ہو یا وکیل، سائنسداں ہو یا انجینئر، عالم ہو یا جاہل، عام آدمی ہو یا خاص، عورت ہو یا مرد، امیر ہو یا غریب، شہری ہو یا دیہاتی، سب کی کامیابی اور ناکامی کا یہ معیار ہے۔ سب کو جانچنے اور پرکھنے کا پیمانہ ہے، وہ ہے اخروی کامیابی، وہ پیمانہ جہنم سے چھوٹ جانے اور جنت میں داخل ہو جانے کا۔ جو اس معیار پر پورا اترا حقیقت میں وہی کامیاب ہے، خواہ وہ دنیا میں کوئی پیشہ اختیار کیے ہوئے ہو، کسی خاندان اور برادری کا ہو، کسی ملک، علاقہ یا بستی سے تعلق رکھتا ہو۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ تمہیں پورا بدلہ قیامت کے دن ہی ملے گا۔ بس جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ پورا کامیاب ہوا، اور دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سودا۔ بزرگوں، بھائیوں، روز آنا 5 وقت مؤذن پکارتا ہے، حیا علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ جس نے اس پکار پر لبیک کہا اور نماز کے لیے آ گیا وہ کامیاب ہے۔ جو اپنے گھر بیٹھا رہ گیا، دکان میں رہ گیا، کارخانے میں رہ گیا، دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں رہ گیا، کرکٹ کی کمنٹری سنتا رہا، کھیل کود اور تفریح میں لگا رہا، کاروبار میں پھنسا رہا، وہ ناکام ہے۔ اذان کی آواز سن کر مسجد میں آنے والا جنتی ہے اور نماز چھوڑنے والا جہنمی۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین۔ پوچھا جائے گا تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی؟ وہ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور مشغلوں میں رہنے والوں کے ساتھ مشغلے کیا کرتے تھے۔ کامیاب وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، کامیاب وہ لوگ ہیں جو نیکیاں اختیار کرتے ہیں، کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، کامیاب وہ لوگ ہیں جو امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، کامیاب وہ لوگ ہیں جو حدود الہی میں تجاوز نہیں کرتے۔ جنت ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون
ملقت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وہ مسلمان کامیاب ہیں جو نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، نقو باتوں سے الگ رہنے والے ہیں اور اعمال و اخلاق میں اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا یہ کہ بیویاں ہوں یا شرعی باندیاں ہوں، کیونکہ اس صورت میں ان پر کوئی الزام نہیں. ہاں جو اس کے علاوہ کا طلبگار ہو، ایسے لوگ حد شرعی سے نکلنے والے ہیں. جو لوگ اپنی امانتوں اور عہد کا خیال رکھنے والے ہیں، اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، وہی لوگ فردوس کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کامیاب وہ نہیں ہے جو اقتدار کی کرسیوں پر متمکن ہے، کامیاب وہ نہیں ہے جو کسی بڑے کارخانے یا فیکٹری کا مالک ہے، کامیاب وہ نہیں ہے جو اپنی تحریر و تقریر سے لوگوں کا دل موہ لیتا ہے، کامیاب وہ نہیں ہے جس کے ماتحت بے شمار خدام و ملازم ہیں، کامیاب وہ نہیں ہے جو ہواؤں کے دوست پر اڑتا اور سینہ آب پر سفر کرتا ہے، کامیاب وہ نہیں ہے جو چاند پر کمندیں ڈالتا اور مریخ تک اڑان بھرتا ہے، کامیاب وہ نہیں ہے جو ایٹمی ہتھیاروں کا مالک ہے، اسلحوں کا انبار لگا رکھا ہے، کامیاب وہ نہیں ہے جو سپر پاور کہلاتا ہے، کامیاب وہ نہیں ہے جو ویٹو کا حق رکھتا ہے، کامیاب وہ نہیں ہے جو شاندار لباس پہنتا عمدہ کھانے کھاتا ہے، عالی شان عمارتوں اور بنگلوں میں رہتا ہے. کامیاب وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اس کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہے، پھر اس کے بعد دنیاوی کامیابی کے جو زینے بھی طے کرے گا کامیاب ہے، اور ان کے بغیر خواہ کتنا ہی کامیاب مانا جائے ناکام ہے. حضرات گرامی، اسی ایمان والے کے دم سے دنیا قائم ہے. اگر ایمان والا دنیا میں نہیں رہے گا تو دنیا اپنی بے پناہ سائنسی اور اقتصادی اور معاشی ترقیات کے باوجود فنا ہو جائے گی. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ زمین میں اللہ اللہ نہ کہا جائے. سوچئے کس قدر کامیاب و کامرا ہے اللہ کا نام لینے والا کہ اس کے وجود سے دنیا کا وجود ہے اور اس کے خاتمے سے دنیا کا خاتمہ. بزرگوں بھائیوں، ہمارے سامنے سے پردہ ہٹ جانا چاہیے، ہمیں خواب خرگوش سے بیدار ہو جانا چاہیے. ہم نے کامیابی اور ناکامی کے جو تصوراتی محل بنا رکھے ہیں انہیں چکنا چور کر دینا چاہیے اور اس کاروبار تجارت کو اختیار کر لینا چاہیے جو ہمیں عذاب علیم سے بچا لے اور جنت کا حقدار بنا دے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. اے ایمان والو، کیا تم کو ایسی تجارت نہ بتلاؤں جو تم کو ایک بڑے دردناک عذاب سے بچا لے؟ وہ یہ کہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال سے جہاد کرو. یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو. جب ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تم کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور ایسے عمدہ مکانوں میں داخل کرے گا جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں بنے ہوں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارا شمار ابرار و اتقیاء میں ہوگا، صلحاء اور پاک بازوں میں ہوگا، نیکوکاروں اور تابع داروں میں ہوگا، اور یہ فرمان خداوندی صادق آئے گا. ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون
ومزاجه من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ بے شک نیک لوگ بڑی آسائش میں ہوں گے، مسہریوں پر بیٹھے بہشت کے عجائبات دیکھتے ہوں گے، تم ان کے چہروں میں آسائش کی بشاشت پہچانو گے۔ ان کو پینے کے لیے شراب خالص سرب مہر جس پر مشق کی مہر ہوگی ملے گی، اور حرص کرنے والوں کو ایسی ہی چیز حرص کرنا چاہیے۔ اس شراب کی آمیزش سنیم کے پانی کی ہوگی، یعنی ایک ایسا چشمہ جس سے مقرب بندے پئیں گے۔ برادران اسلام، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ ازلی اور ابدی صداقتیں ہیں۔ ان کا وجود و وقوع اتنا ہی یقینی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہے جتنا ہمیں اپنے وجود کا یقین ہے۔ سورج کے وجود سے دن کے وجود کا یقین ہے، آگ میں جلانے کی صلاحیت اور برف میں ٹھنڈک کا یقین ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم۔ جس دن عام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑتا ہوگا۔ آج تم کو بشارت ہے ایسے باغوں کی جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور ایسے عمدہ مکانوں کی جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں بنے ہوں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جو میدان حشر میں نور کا خواہاں ہو سامنے آئے، جو رضا الہی کا متلاشی ہو عمل میں جٹ جائے، جو ابدی نعمتوں کا متمنی ہو، جو جنت چاہتا ہو، جو کامیابی اور کامرانی کی جستجو میں ہو، وہ ان راہوں پر چل پڑے جنہیں شاہ راہ دین کہا جاتا ہے، صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔